السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب قسط نمبر 38۔ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 539 ہجری میں عماد الدین اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ موصل سے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس بار لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہراول دستوں کا سالار عامر تھا، قلب عماد الدین کے پاس، عز الدین کے پاس میسرہ اور عامر کے نائب رکن الدین کو میمنہ سونپا گیا تھا۔ اڑیسہ ارض مشرق میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم ہونے والی صلیبی ریاست کا مرکزی شہر تھا۔ مذہبی تقدس کے لحاظ سے عیسائی دنیا میں اس شہر کا 5واں نمبر تھا۔ پہلا یروشلم، دوسرا انطاکیہ، تیسرا روم اور چوتھا قسطنطنیہ تھا۔ یروشلم کا موجودہ بادشاہ بالڈون پہلے اڑیسہ ہی کا حکمران تھا، جبکہ یروشلم پر اس کے بھائی گاڈفرے کی حکومت تھی۔ گاڈفرے کی موت پر بالڈون کو یروشلم کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا اور اڑیسہ کی سیاست کا حکمران اب ایک متعصب اور انتہا کا ظالم و بے حس صلیبی جوسلن ثانی تھا۔ اڑیسہ پہلے ہی اپنی مضبوطی اور فوجی قوت کی بنا پر مشہور تھا اور اسے میسوپوٹامیہ کی آنکھ کہا جاتا تھا، اور اب تو اس کی فوجی قوت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ مختلف قلعوں اور شہروں میں عماد الدین کے ہاتھوں شکست کھانے والے سب لشکر اڑیسہ ہی میں آ کر جمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے اڑیسہ شہر کی حفاظت کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ پہلے ہی وہاں روانہ کر دیا تھا۔ عماد الدین جانتا تھا کہ اڑیسہ کی عیسائی ریاست مسلمانوں کے شہر حلب، موصل، دیار بکر اور دیگر کئی شہروں کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی۔ اس کے علاوہ عماد الدین اس شہر کی جنگی اہمیت سے بھی پوری طرح آگاہ تھا، کیونکہ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ارمنی اور گرجستانی نصرانیوں کو قابو کیا جا سکتا تھا، جو مسلمان علاقوں میں ترک تازی اور قزاقی کا پیشہ کرتے تھے۔ عماد الدین صحرا کے خطرناک گروز اور بیابان میں گرما میں اٹھنے والے مغولوں کی تیزی اور تندی کے ساتھ اس نصرانی ریاست کے چھوٹے بڑے قلعوں اور شہروں کو رونتا ہوا اس کے مرکزی شہر اڑیسہ جا پہنچا۔ 539 ہجری بمطابق نومبر سن 1119 کو عماد الدین اڑیسہ پہنچا اور شہر کی فصیل کے قریب وہ خیمہ زن ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اڑیسہ کے نصرانی حکمران جوسلن ثانی کو پیغام بھجوایا۔ پیغام لے کر جانے والا ایک دیو قامت سلجوقی ترک تھا۔ وہ اپنے سرخ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں سفید سفارت کا جھنڈا تھا اور اس کے دائیں بائیں اس کی حفاظت کے لیے 2 سوار بھی تھے۔ شہر کی فصیل اور برجوں میں کھڑا نصرانی لشکر اس دیو قامت سلجوقی ترک اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فصیل کے قریب جا کر سفید علم پکڑے سلجوقی ترک نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور فصیل کے ایک برج کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، اڑیسہ کے مکینوں، میں مشرق کے عظیم سلطان عماد الدین کی طرف سے یہاں سفارتکار بن کر آیا ہوں۔ اپنے بادشاہ جوسلن کو اطلاع کرو کہ میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ برج کے اندر سے بھی ایک بلند آواز سنائی دی، یہی رک کر تھوڑی دیر انتظار کرو۔ وہ سوار خاموش رہ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیو قامت بھاری جثے کا آدمی جو خوب چمکتا ہوا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اس برج میں نمودار ہوا اور ترک کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے کہا، میں جوسلن ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس ترک نے پھر بلند آواز میں بولتے ہوئے کہا، میں سلطان عماد الدین کا سفیر ہوں اور تمہارے لیے ان کا پیغام لایا ہوں۔ اگر تم ہتھیار ڈال دو اور شہر ہمارے حوالے کر دو تو ہم شہر کے کسی فرد سے تعرض نہ کریں گے۔ یاد رکھو
یہ شہر ہمارا تھا جس پر تم لوگوں نے قبضہ کر کے سب مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا تھا۔ تمہارے ان مظالم کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم تمہیں صلح اور امن کی نوید دیتے ہیں۔ جوسلن نے بڑی رعونت اور گھمنڈی میں کہا، جاؤ اپنے سلطان سے جا کر کہہ دو کہ ہم اس کی پیشکش کو پائے استحقار سے ٹھکراتے ہیں۔ اس ترک سفارتکار نے کسی قدر برہم ہو کر کہا، تمہارا یہ فیصلہ مضطرب و مستعجل ذہن کی تخلیق ہے۔ یاد رکھو، عماد الدین کہکشاں کا فرزند اور اجل کا لخت جگر ہے۔ وہ جب اپنے پورے قہر و عذاب کے ساتھ تم پر نزول کرے گا تو تمہارا یہ طعن و تشنیع کا انداز تخاطب اندھوناک تمنا اور سبک رفتار التجا بن جائے گا، اور تم رحم کے درگزیدہ گرہن کر ہمارے سلطان کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یاد رکھو، یہ فیصلہ کرتے وقت تم نے دانش اور حکمت سے کام نہیں لیا۔ اب بھی وقت ہے، اور اب بھی تمہارے لیے وقت دعا ہے۔ اپنی فکر و نظر کو بدل لو، ورنہ اے ساکنان اڑیسہ، جب ہمارے سلطان کی طاقت و شاہزوری کا حوالہ بن کر تمہاری طرف پڑے گا تو تمہارے پاس کوئی چارہ غم نہ ہوگا۔ وہ تمہارے پنجہ سرکش کو توڑ دے گا، تمہارے بدمست حواس کو درست کر دے گا۔ یاد رکھو، اس کے گھوڑے کے آگے زمین سمٹتی ہے اور گنبد افلاک ایک خیمے کی طرح اس پر جھکتا ہے۔ وہ سحر فن ہے، تمہاری نس نس میں شکست کا زہر گھول کر وہ تمہاری حالت کسی کاروان رفتہ کی اداس اور پرہول داستان جیسی کر دے گا۔ اس روز تمہاری زندگی صرف سامنے رونما ہونے والے حالات سے سمجھوتا کرنے کا نام ہوگا۔ جوسلن نے برہم ہو کر کہا، واپس لوٹ جاؤ، ہمیں کسی امان اور صلح کی ضرورت نہیں۔ ہم نے عہد کر رکھا ہے، نہیں بلکہ ہم نے کلیسا میں کھڑے ہو کر قسم کھا رکھی ہے کہ ہم عماد الدین کو عبرتناک سبق دیں گے۔ وہ آج تک ہمارے چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کرتا رہا ہے، اڑیسہ کی جنگ اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ اس ترک نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑتے ہوئے کہا، میں جاتا ہوں، لیکن تم نے یہ غلط کہا ہے کہ ہمارے سلطان کا واسطہ آج تک چھوٹے چھوٹے قلعوں پر پڑاؤ رہا ہے۔ کیا اس نے کھلے میدان میں یروشلم، روما اور فرانس کے بادشاہوں کو شکست نہیں دی؟ اس ترک نے گھوڑے کو موڑا، ایل لگائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ جوسلن کے اس جواب پر عماد الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صدر دروازے کے سامنے ہراول دستوں کے ساتھ عامر کو رکھا۔ جنوبی دروازے پر خود عماد الدین، شمال اور مغرب کی طرف عز الدین اور رکن الدین تھے۔ چاروں طرف سے شہر پر تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے، لیکن شہر کی فصیل اس قدر مضبوط اور شہر کی فوجی قوت اس قدر مستحکم تھی کہ محاصرہ کو 27 روز گزر گئے اور شہر فتح ہونے پر نہ آ رہا تھا۔ 27ویں روز عماد الدین نے مغرب کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں عامر، عز الدین، رکن الدین اور کچھ دیگر چھوٹے بڑے سالاروں کو طلب کیا۔ وہ ایک معمولی نوعیت کا لیکن کافی بڑا خیمہ تھا، جس کے اندر کھجور کی ایک بڑی سی چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ اس چٹائی پر عماد الدین اور اس کے سامنے سب سالار بیٹھ گئے۔ عماد الدین نے ایک بار اپنے سارے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر اس نے عامر اور عز الدین دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے شیر دل صاحبو، کیا تم بتا سکتے ہو اس شہر کے محاصرے پر کتنے دن گزر گئے ہیں؟ عامر اور عز الدین دونوں نے کوئی جواب نہ دیا اور گردنیں جھکا لی۔ عماد الدین نے بڑی شفقت اور ہمدردی میں کہا، تم دونوں نے خفت محسوس کرتے ہوئے اپنی گردنیں کیوں جھکا لی ہیں؟ باخدا، میرے اس سوال کا
مطلب تمہاری کارکردگی پر طنز کرنا ہرگز نہ تھا۔ تم دونوں میرے بازو ہو۔ اگر ہم ابھی تک شہر فتح کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اس میں میں خود بھی شامل ہوں۔ تم سب کو یہاں طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امر پر بحث کی جائے کہ ہم میں کیا کمی رہ گئی ہے جو ہم دور کر سکیں، کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں شہر کو فتح کرنے سے مانع ہو رہی ہے۔ تم دونوں میرے بازو، میری آنکھیں اور میری ڈھال ہو اور میرے قہر ہو۔ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عامر نے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، یا سیدی، آنے والی فجر کی نماز معمول سے کچھ دیر پہلے پڑھ لی جائے اور سورج طلوع ہونے سے قبل ہی شہر پر چاروں طرف بھرپور حملہ کر دیا جائے۔ میں اپنے حملوں میں ذرا تاخیر اور نرمی رکھوں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صدر دروازہ جہاں میں مقیم ہوں وہاں سے دشمن اپنے لشکر کو ہٹا کر دوسری طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ اس قدر سپاہ رکھے گا جو صرف ہم پر نگاہ رکھ سکے۔ میں اس موقع اور افراتفری سے فائدہ اٹھا کر اپنے کچھ جوانوں کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر کے صدر دروازے پر جوسلن کے لہراتے ہوئے علم کو اکھاڑ کر اپنا علم نصب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک بار صدر دروازے پر صلیبی علم کی جگہ ہمارا علم لہرایا گیا تو شہر کے مکین ہی نہیں، جوسلن کا لشکر بھی بہدل ہو کر جی چھوڑ دے گا اور جنگ سے منہ موڑ لے گا۔ اسی دوران اگر ہم شہر کا صدر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں تو دشمن کی ہزار مزاحمت کے باوجود بھی ہم صرف چند ساعتوں میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ عز الدین نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کل انشاءاللہ شہر ہمارا ہوگا۔ عماد الدین نے چند ثانیوں تک خاموش رہ کر سوچا، پھر اس نے مطمئن انداز میں کہا، کل صبح ایسا ہی ہوگا۔ اب تم لوگ اپنے اپنے لشکر میں جا کر تیاری کر لو۔ سب سالار اٹھے اور عماد الدین کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ دوسرے روز لشکر نے باری باری فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد شہر کے تین اطراف میں عماد الدین، عز الدین اور رکن الدین نے شہر پر بھرپور حملے شروع کر دیے۔ عامر نے رات ہی رات شہر کے صدر دروازے کے قریب گڑھے کھدوا کر اپنے سارے لشکر کو ان میں محفوظ کر لیا تھا۔ یوں لگتا تھا صدر دروازے کے سامنے عماد الدین کا کوئی لشکر نہ ہو۔ چونکہ قلعے کے دوسرے اطراف میں عماد الدین نے ٹوٹ کر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے علاوہ کچھ مسلمان مجاہدوں نے ڈھالوں کی آڑ میں فصیل پر کمندے پھینکنے کی بھی کوشش کی تھی، لہٰذا اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور جوسلن نے صدر دروازے کی طرف اپنے لشکر کی تعداد کم کر کے دوسری اطراف زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ سورج اب طلوع ہونے کے قریب تھا۔ عامر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنے لشکر کو ایک حصے کے ساتھ وہ باہر نکلا اور فصیل پر کمندے پھینک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر فصیل کے اوپر دشمن کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے تیر برسانا اور اوپر چڑھنے والوں کو روکنا چاہا، لیکن عامر کے لشکر کا وہ حصہ جو ابھی تک گڑھوں کے اندر گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تیز اور مسلسل تیر اندازی کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صدر دروازے کے قریبی برج کے پاس سے فصیل پر چڑھ گیا۔ گو اس کے تیر اندازوں نے دشمن کو پیچھے ہٹ کر آڑ میں ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فصیل پر چڑھا تو دشمن اپنی تلواریں سوت کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ عامر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے اپنے قدم جمانے کی کوشش شروع کر دی۔ اپنے پہلے ہی حملے میں دشمن کو دھکیل کر وہ پیچھے لے گیا اور صدر دروازے کے ساتھ والے برج کے اندر گھس گیا۔ عامر کا بقیہ لشکر بھی گھات سے نکل کر کمندوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے لگا۔ صدر دروازے کے محافظوں نے جب دیکھا کہ بے شمار مسلمان مجاہد گڑھوں سے نکل کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔
کئی سپاہی بھاگ کر فصیل کی دوسری جانب گئے اور واویلا کرتے ہوئے اونچی آوازوں میں وہ دشمن کے برج میں گھسانے کی اطلاع کرنے لگے۔ جوسلن کو جب یہ اطلاع ہوئی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان یوں آسانی کے ساتھ اس کی کسی مضبوط برج میں گھس آئیں گے۔ اس نے لگاتار کئی دستے صدر دروازے کی طرف روانہ کر دیے، لیکن اس وقت تک عامر دشمن کو برج سے دھکیل کر پورے برج پر قبضہ کر چکا تھا، اور پھر اب تو اس کا پورا لشکر فصیل کے اوپر چڑھ آیا تھا۔ اس نے دباؤ ڈال کر دشمن کو کافی پیچھے دھکیل دیا۔ جوسلن نے جو نئے دستے صدر دروازے کی برج کی طرف روانہ کیے تھے، ان کے پہنچنے سے قبل ہی عامر نے برج کے اندر اپنے تیر انداز بٹھا کر اپنی حالت کو استوار کر لیا تھا۔ جوسلن نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے جس برج پر قبضہ کر لیا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو اس نے اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ صدر دروازے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن پھر بھی انہیں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ جب وہ نزدیک جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان مجاہد آڑ میں رہ کر ان پر تیروں کی ایسی تیز باڑیں مارتے تھے کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ بہرحال برج پر عامر نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ عماد الدین کو جب خبر ہوئی کہ عامر نے صدر دروازے کے ایک برج پر قبضہ کر لیا ہے تو لڑتے لڑتے وہ اپنے لشکر کے ساتھ صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی تقلید میں عز الدین اور رکن الدین بھی میسرہ اور میمنہ کو لے کر صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب پورا اسلامی لشکر صدر دروازے کے سامنے آ گیا تو عماد الدین نے رکن الدین کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے میمنہ کے ساتھ فصیل پر چڑھ جائے۔ فصیل کے ساتھ کمندیں پہلے ہی لٹک رہی تھی۔ رکن الدین فوراً حرکت میں آیا، میمنہ کو لے کر فصیل پر چڑھ گیا۔ جوسلن نے اب اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ برج واپس لے لے جسے عامر چھین چکا ہے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ عامر نے دشمن کو برج کے نزدیک تک نہ آنے دیا۔ اس کے علاوہ اب رکن الدین لشکر کے میمنہ کو لے کر بھی اوپر چڑھ آیا اور اس نے دشمن کو پیچھے دھکیل کر ایک اور برج پر قبضہ کر لیا۔ عماد الدین فصیل کے نیچے عز الدین کے ساتھ کھڑا بڑی دلچسپی سے جنگ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک عامر برج سے باہر نکلا اور عماد الدین کو مخاطب کر کے اس نے کہا، سیدی، میں شہر کا صدر دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ شہر پر عام حملہ کے لیے تیار رہیں۔ عامر پیچھے ہٹ گیا۔ عماد الدین نے اپنے لشکر کو فوراً شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار اور مستعد کر دیا۔ فصیل کے اوپر تلواروں کے ٹکرانے، تیروں کے چلنے اور دشمن کے مرنے والے سپاہیوں کی چیخوں سے ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک عامر نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو ساتھ باہر لٹکتی ہوئی اپنی کمندوں کو کھینچ کر فصیل کی طرف اندر پھینک دیا اور ان کی مدد سے وہ شہر کے اندر اتر گیا۔ جوسلن بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ اس نے بھی فوراً کچھ دستے عامر کا مقابلہ کرنے کے لیے نیچے اتارے، لیکن عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تیزی سے نیچے اترا تھا کہ جوسلن کے دستوں کی آمد سے قبل ہی اس نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور آن کی آن میں انہیں تہے تیگ کر کے اس نے شہر کا صدر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی عماد الدین کسی انتہائی خوفناک سیلاب کے ریلے کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ عامر کے پاس سے گزرتے ہوئے عماد الدین نے چلا کر کہا، اے فرزند دل بند، میں تجھے اس شہر کا حاکم مقرر کیا۔ جوسلن بھی اپنے لشکر کے کافی حصے کو نیچے اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کے عام لوگ بھی مسلح ہو کر باہر نکل آئے تھے۔ عماد الدین اور عز الدین کا یہ حملہ ایسا سخت اور بے روک تھا کہ وہ جوسلن کے لشکر کے علاوہ شہر کے مسلح لوگوں کا قتل عام کرتے ہوئے دور تک پیچھے دھکیلتے ہوئے چلے گئے۔ جوسلن کا وہ لشکر جو ابھی تک محفوظ دستوں کی حیثیت سے شہر کے ایک کونے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہ بھی جنگ میں کود گیا۔ اس کے علاوہ چند مختصر دستوں کو چھوڑ کر فصیل کے اوپر سے بھی اس کا لشکر نیچے اتر آیا۔
اس طرح شہر کے مسلح جوانوں اور جوسلن کے دو طرفہ لشکروں نے ایک بار پھر عماد الدین اور عز الدین کی پیش قدمی روک دی اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شہر کا دروازہ کھلنے کے بعد عامر بھاگ کر دوبارہ فصیل پر چڑھا۔ اس نے رکن الدین کو فوراً نیچے اتر کر جنگ میں حصہ لینے کو کہا اور اپنے ہراول دستوں کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ خود عامر اپنے بقیہ لشکر کے ساتھ دشمن کے ان دستوں پر حملہ آور ہوا جو صدر دروازے پر نصب جوسلن کے علم کی حفاظت کر رہے تھے۔ عامر نے اپنے ہراول دستوں کے علم بردار سے عماد الدین کا پرچم لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ شاید وہ شہر کے صدر دروازے پر جوسلن کا علم اتار کر عماد الدین کا پرچم نصب کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنے میمنہ اور ہراول کے چند دستوں کے ساتھ نیچے اترنے پر جنگ کا نقشہ ایک بار پھر بدل گیا اور عماد الدین دشمن کو پھر دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا۔ دوسری طرف عامر نے جوسلن کے ان دستوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے جو شہر کے صدر دروازے کے اوپر دونوں طرف کے برجوں کی حفاظت پر متعین تھے۔ عامر کے دائیں ہاتھ میں اس کی تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈھال اور پرچم تھا اور وہ اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سپاہیوں کو کاٹتا ہوا صدر دروازے پر نصب جوسلن کے علم کی طرف بڑھتا رہا۔ صدر دروازے کے اوپر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف عماد الدین، عز الدین اور رکن الدین دشمن کو اپنے آگے آگے بھگانے پر مجبور ہو چکے تھے۔ جوسلن کے سپاہی اب ادھر ادھر گلیوں کوچوں میں بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان مجاہدین ان کے تعاقب میں تھے۔ عامر لڑتے لڑتے دروازے کے وسط میں پہنچ گیا۔ جوسلن کا علم اتار کر اس نے نیچے پھینک دیا اور وہاں اس نے اپنا پرچم گاڑ دیا۔ پرچم گاڑنے کے بعد یوں ہی عامر پیچھے بائیں طرف ہٹا، دشمن کے چند سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ عامر نے دو سپاہیوں کے وار کو اپنی تلوار اور ڈھال پر لیا۔ تیسرے سپاہی نے اپنی تلوار عامر کی ٹانگ پر مارنا چاہی۔ عامر ہوا میں اچھل کر اپنی ٹانگ بچا گیا۔ اس سپاہی کی تلوار خطا ہو کر عامر کے پاؤں پر گری اور عامر کا بایاں پاؤں انگلیوں کی طرف سے کٹ کر آدھے کے قریب نیچے گر گیا۔ خون کی ایک دھار بہہ نکلی، لیکن اس کشمکش میں عامر نے ان تینوں حملہ آوروں کو قتل کر دیا۔ ایک مسلمان مجاہد نے عامر کا کٹا ہوا پاؤں اٹھا لیا، جبکہ عامر زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے ان سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا جو ابھی تک جمے ہوئے تھے۔ اپنے لشکر کے وسط میں عماد الدین عامر کو اپنا علم گاڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ صدر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے تشکر کے آنسوں میں وہ کہہ رہا تھا، اے تنے روئے نہ رکھنے والے آہن شکن مجاہد، تیری شجاعت، تیری بے خوفی کو سلام۔ اے میرے لالو گوہر، تیری جواہ ہمتی، تیری بے باکی اور جرت پر آفرین و صد تحسین۔ آج سے تو میرا چراغ، میرا لخت جگر ہے، تو میرے لشکر کا نجم السحر اور میرے دستوں کا عظیم سرمایہ ہے۔ عماد الدین یہ نہ دیکھ سکا تھا کہ عامر کا پاؤں کٹ گیا ہے۔